السلام علیکم۔ کیسے ہو بھائیو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے دوستو، تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں سارے ٹی وی چینلز اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ایک جے آئی ٹی رپورٹ کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جے آئی ٹی آپ نوٹ کر رہے ہیں نا، جے آئی ٹی کے اوپر 10 دن ہو گئے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس غنی کی ختم ہوتی ہے تو علی زیدی کی شروع ہو جاتی ہے، اس کی ختم ہوتی ہے مراد علی شاہ کی آتی ہے تو جناب ادھر سے ان کی حلیم عادل کی شیخ کی آ جاتی ہے، وہ فردوس شمیم نقوی صاحب کی آ جاتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ان کو 8-10 دن سے اور کوئی کام نہیں ہے، باقی سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، صرف یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر ہی ہونا ہے کہ اصلی کون سی ہے اور نقلی کون سی ہے، 4 دستخطوں والی نقلی ہے یا 6 دستخطوں والی نقلی ہے۔ اور دوسری طرف دوستو، میں آج ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، کراچی کے بازاروں میں وہ انٹرویو کر رہے تھے اور جس میں وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی۔ اور وہ ایک بزرگ داڑھی والے کہہ رہے تھے کہ ہم 8 دن تک اس گرمی میں نہا بھی نہیں رہے، پانی نہیں ہے۔ جب پینے والا پانی نہیں ہے، نہانے والا پانی نہیں ہے، اور کراچی کے تو اتنے مسئلے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا تو نام ہی نہ لو۔ وہ رو رہے تھے جی کہ ساری رات بجلی نہیں آتی، بچے سوتے نہیں ہیں، ہم سوئے نہیں تو صبح مزدوری نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ 6 دستخطوں والی ٹھیک ہے یا 4 والی ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پوری دونوں حکومتیں، فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومت سندھ کی پورا زور لگا رہی ہیں کہ نہیں جی، یہ جو موٹر سائیکل پہ جے آئی ٹی دے کے گیا ہے رپورٹ وہ ٹھیک ہے، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں جی جو ہم نے شائع کیے وہ کیے۔ میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگوں کے بازاروں والے انٹرویو میں نے سنے ہیں نا، میرا سر شرم سے جھک گیا۔ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جی 6,000 8,000 کے بجلی کے بل آ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں یار، کھانے کے، اور پینے والا پانی نہیں ہے، نہانے والا پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور یہ آپس میں گفتگو کون سی کر رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں نا، آپ سارے لوگ سن رہے ہیں۔ 8-10 دن سے پورے پاکستان کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ علی زیدی کی ٹھیک ہے یا سعید غنی کی ٹھیک ہے، یا ناصر شاہ کی ٹھیک ہے یا مراد علی شاہ کی ٹھیک ہے۔ خدا کی قسم آپ دیکھیں کہ وہ کسی ڈیولپ ملک کو دکھا دیں نا، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، ہم باتھ روم میں ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کراچی اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مسائلستان اور مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ یہ سیاست ہو رہی ہے کہ جناب وہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے اور یہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے۔ شرم کی بات ہے، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں یہی، روزانہ۔ یار اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں ٹسل بازی کر رہے ہیں سارے؟ اگر مل کے یہ عوام کے مسائل حل کرتے تو وہ دیکھیں نا، وہ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ نہیں، جس نے 198 قتل کیے تھے وہ عزیر بلوچ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نہیں جی وہ اس کا تحریک انصاف کا ہے،
اس کی عارف علوی کے ساتھ تصویریں ہیں، اس کی علی زیدی کے ساتھ تصویریں ہیں۔ عزیر بلوچ مسئلہ بنا ہوا ہے، عزیر بلوچ کی JIT۔ حد نہیں ہو گئی، حد نہیں ہو گئی؟ کسی نے ان کے اوپر اس کو منع نہیں کیا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عوام کے مسائل دیکھو یار، جہاں پہ پینے کا پانی نہ ہو، پینے کا پانی یار، پینے کا پانی بچوں کے لیے نہ ہو، وہاں پہ آپ JIT کی رپورٹوں پہ سیاست کریں۔ چلو بھر پانی میں ڈوبنے والا یہ مقام ہے ان دونوں پارٹیوں کے لیے۔ کراچی کے مسئلے سنیں نا ذرا، ٹی وی پہ آپ سنیں، آپ سن نہیں سکیں گے، اتنے دردناک۔ وہ بزرگ اور وہ سارے آتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کیا کریں، اتنی مہنگائی ہے، اتنا یہ بجلی کا بل آیا ہے، اور بجلی 18 گھنٹے نہیں آ رہی۔ اسد عمر کل گیا تھا کہ اب بجلی آئے گی، آج پھر وہی ہے کہ بجلی نہیں آ رہی۔ یار اتنے مسئلے پڑے ہیں، پورے پاکستان کے مسئلے ایک طرف اور کراچی کے مسئلے ایک طرف، اور کراچی میں یہ JIT کے اوپر ان کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی۔ تو ان کو ہم کیسے شرم دلائیں؟ ان کو ہم کیسے شرم دلائیں کہ یہ اصلی مسائل نہیں ہیں تمہارے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز میں گلہ تو کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ عزیر بلوچ، واہ جی واہ، عزیر بلوچ ہی مین چیز ہے جی۔ وہ عزیر بلوچ کی بات کریں کہ جی وہ پیپلز پارٹی کا جاننے والا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تمہارے اتحادی بیٹھے تھے جس میں 400 بندے بلدیہ فیکٹری میں مرے تھے، یعنی مقابلہ ہے بندوں کا، اس نے 200 مارے ہیں تو انہوں نے 400 مارے ہیں، وہ 400 مارنے والا اپنے 400 کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور 200 مارنے والا اپنے 200 کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ بہت دکھ والی بات ہے۔ اور ہمارا سارا قومی میڈیا ایک دفعہ میں کل سارے چینل ایسے بدل کے دیکھ رہے ہیں، مثلا میں اگر کہوں کہ جی میں نے 12-13 چینل بدلے ہیں، 12-13 چینلوں پہ یہ JIT ڈسکس ہو رہی تھی، اور یہ 8 سے 10 دن ہو گئے ہیں کہ یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یہ کیا مسائل عوام کے حل کریں گے سر؟ یہ کیا کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے ادھر کوئی مخلص رہا ہی نہیں۔ یہ جو بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف، یہ اس چیز کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ پر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ 8-10 دن سے یہ JIT کی رپورٹ نہیں ہوئی۔ ہم ان دونوں پارٹیوں کی اس بات پہ مذمت کرتے ہیں، دونوں کی، کہ ایک پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے، دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے، اس کی ابھی ختم ہو رہی ہوتی تو تیسری اسی کے اوپر آ جاتی ہے، ایک ہی مسئلے کے اوپر، کہ عزیر بلوچ وہ کہتے ہیں تمہارا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا ہے، تو جب وہ ایکٹیو تھا تو وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، اور وہ کہتے تھے ہمارا ہے، جب بوری بند لاشیں ملتی تھیں۔ بہت دکھ والی بات ہے، بہت ہی دکھ والی بات ہے۔